تو سب سے پہلے جو خیالات میں نام آتا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا آتا ہے۔ خالق کائنات نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باکمال حسن عطا فرمایا ہوا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے حسن کے 1000 حصے کیے، ان 1000 حصوں میں سے صرف ایک حصہ کل کائنات کے اندر تقسیم اور باقی 999 جو حسن کے حصے تھے خالق کائنات نے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب مصر والوں پہ قحط آیا تو یہ قحط 7 سالوں کے لیے تھا، تو ابھی 4 مہینے رہتے تھے قحط کو ختم ہونے میں، کہ جتنا غلہ تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کریم مالک غلہ ختم ہو گیا ہے، یہ مخلوق خدا ماری جائے گی، کریم مالک اب کیا کروں؟ تو جواب ملا یوسف ہم نے تیرے حسن کو اتنا باکمال کیوں بنایا؟ دربار میں بیٹھ جا اور اپنے چہرے سے ذرا نقاب کو ہٹا، جو بھی تیرے بارگاہ میں آئے گا اگر بھوکا ہوگا تو تیرے حسن کو دیکھے گا تو بھوک مٹ جائے گی، اگر پیاسا ہوگا تو تیرے حسن کو دیکھے گا تو اس کی پیاس مٹ جائے گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام دربار میں بیٹھے، جو بھی حاجت لے کے آتا آپ کے چہرے کو دیکھتا حاجت بھول جاتا، اگر بھوکا ہوتا تو بھوک مٹ جاتی، اگر پیاسا ہوتا تو پیاس مٹ جاتی۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے۔ لیکن پھر قربان جب میں اپنے کریم آقا آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن باکمال پہ کہ جب معراج کی شب تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی ہوئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام وہ یوسف جن کے حسن کی زمانہ مثالیں پیش کرتا ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھا تو پھر دیکھتے ہی رہ گئے، بے اختیار زبان سے بول اٹھے، جس کا ترجمہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بے شک حسن زیادہ میرا کل جہنہ نالو پر نئی قیمت زیادہ میری، آقا تیریاں زلفہ نالو کون سی زلفیں زلف دیکھی ہے کہ نظروں کی گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب حضور علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو پھر دیکھتے رہ گئے، پھر دیکھتے ہی رہ گئے، کیونکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ہی ایسا تھا۔ تب ذہن میں خیال آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو بے اختیار انہوں نے ہاتھ پہ چھری چلا ڈالی، ان کی انگلیاں کٹ گئی، لیکن انہیں احساس تک نہ ہوا۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا دعویٰ ہے کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ حسین و جمیل اللہ کے پیارے محبوب اور ہمارے پیارے آقا ہے۔ اب ذہن میں خیال آتا ہے حسن یوسف پہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کٹوا لیا، انہیں احساس تک نہ ہوا، لیکن حضور کے حسن کو دیکھ کے کوئی ایسی مثال نظر نہیں آئی۔ ماجرا کیا ہے؟ تو اس کا جواب بھی حضور علیہ السلام کے فرمان سے دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو نا ایک بار کریم آقا توجہ یاد میری طرف بالکل مختصر گھڑی میں آپ کے ساتھ سامنے ہوں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مجھے حضور کی زیارت ہوئی تو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ
آپ عرض کرنے لگے کریم آقا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو عورتوں نے دیکھا تو بے خودی کے عالم میں ورفتگی کے عالم میں اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن یا رسول اللہ آپ تو حسینوں سے بھی حسین ہیں، آپ کے حسن کو دیکھ کے آج تک کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ آپ کے حسن کو دیکھ کے کسی نے انگلیاں کاٹی ہوں۔ تو اب حضور علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ آقا حضور جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے شاہ عبد الرحیم، اللہ نے میرے حسن پہ 70,000 پردے ڈال کے رکھے ہیں، خدا کی قسم اگر ان پردوں میں سے صرف ایک پردہ بھی اٹھ جائے تو زمانے کے اندر یہ تاب ہی نہیں ہے کہ وہ میرے حسن کو دیکھ سکے، زمانے کے اندر وہ تاب ہی نہیں ہے کہ کوئی میرے حسن کو دیکھ سکے، اور اگر ایک پردہ بھی میرے حسن سے اٹھ جائے تو خدا کی قسم جو عالم اور جو حالت مصر کی عورتوں کی ہوئی تھی اس سے کئی گنا زیادہ میری ایک پردہ اٹھنے پر جو میری زیارت کی ہوگی وہ ہوگی۔ تکبیر، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ تو جواب ملا کہ اے عبد الرحیم، اللہ کی غیرت نے میرے حسن پہ 70,000 پردے ڈال کے رکھے ہیں، اگر ایک پردہ بھی اٹھ جائے تو زمانے کے اندر یہ تاب اور ہمت نہیں ہے کہ وہ میرے چہرے کو دیکھ سکے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، اگر ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا کہیں بھی ہوش نہ ہو جائے یہ زمانے سارا والے، کہیں بھی ہوش نہ ہو جائے یہ زمانہ سارا، اسی لیے حسن کو پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ کل کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی حسین و جمیل ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ وہ کتنے حسین و جمیل ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آج تک آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اور پھر فرمانے لگے میری آنکھ تب دیکھتی اگر کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل جنا ہوتا۔ تو ساری بات کا نتیجہ اور خلاصہ یہ بنتا ہے کائنات کے اندر کوئی بھی ماں ایسی نہیں ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل جنا ہو۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے وہ کمال حسن حضور ہے کہ وہ ماں نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے حسین و جمیل تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا جاتا نا تو آپ فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، آپ فرماتے ہیں جب حضور کے چہرے کو دیکھا جاتا نا تو پھر یوں محسوس ہوتا کہ جیسے سورج حضور کے چہرے کے اندر گردش کر رہا ہے۔ آپ تصور کریں کہ وہ کتنا حسین و جمیل چہرہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور کے چہرے کو دیکھا جاتا تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آسمانوں کا سورج حضور کے چہرے کے اندر گردش کر رہا ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو رخ مصطفیٰ کو دیکھ کے تاجدار گولڑا رحمت اللہ علیہ بول اٹھے۔ آپ فرمانے لگے اس
مختلط بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاٹھ نورانی ہے کالی زلف تے اخمس دانی ہے مخمور اکھیہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان آکھا کے جانے جہان آکھا سچ آکھا تے رب دے نشان آکھا جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے ڈاڑ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا حسن و جمال کتنا با کمال تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے اور 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمانوں پہ چمک رہا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں دل کے اندر خیال آیا کہ میں تھوڑا سا تقابل تو کروں کہ آسمانوں کا یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا پھر آمنہ کا لال زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بار بار 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا اور بار بار آمنہ کے لال کی طرف دیکھتا۔ آپ فرماتے ہیں میں بار بار دیکھ کے اس نتیجے پہ پہنچا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ۔ آپ فرمانے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ حضور کا چہرہ جو ہے وہ آسمانوں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ارے اس کے منہ پہ چھائیاں ہیں، احمد کا چہرہ صاف ہے۔ تو ناصر شاہ صاحب بھی بول اٹھے سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، میں اس کا قاری ہوں یہ تیری زبان لگتا ہے، میں اس کا قاری ہوں یہ تیری زبان لگتا ہے۔ جب بھی ناصر صبح افلاک نظر اٹھتی ہے چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ تو کسی پنجابی شاعر نے کیا ہی کمال کر دیا، کہنے لگا چنا تو سوہنا دے پاک لگنا ہے، حسینہ وچوں بھی تاک لگنا ہے، ہزار سوہنا سی توں بھاویں پر نبی دے جوڑیاں دی خاک لگنا ہے۔ سارا جگ کہتی ہے جمال دا نا ہے، دل نچ پوے تے دھمال دا نا ہے۔ چند کول چلے جانا ایڈی بڑی گل نہیں، چند کول آوے تے کمال دا نا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال کتنا با کمال تھا۔ حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کے چہل قدمی کے لیے باہر نکلے تو حضور علیہ السلام پھر جب نکلے تو پھر چلتے گئے مدینہ سے بڑی دور نکل گئے تو سامنے کوئی قافلہ بیٹھا تھا۔ حضور علیہ السلام نے قافلے والوں کی اونٹوں کو دیکھا تو ان اونٹوں میں ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ تو حضور علیہ السلام جب قافلے والوں کے سامنے گئے تو وہ سارے قافلے والے حضور کے ارد گرد ایسے جمع ہو گئے جیسے پروانے شمع کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے لبہ مبارک کو جنبش دی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کلام شروع کیا تو پھر قربان جائیں حضور کے کلام کو، پھر قربان جائیں حضور کے کلام پر۔ حضرت تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ سے حضور نے خواب کے عالم میں وادی ہمراہ میں کلام کیا تو جب واپس آئے نا تو حضرت تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ تڑپ کے بول اٹھے، فرمانے لگے او میٹھیاں گالی الاؤ سجن، او میٹھیاں گالی الاؤ سجن جو ہمراہ وادی سن کریاں۔ یا رسول اللہ جو وادی ہمراہ میں آپ نے محبت کے ساتھ میرے ساتھ کلام کیا تھا، یا رسول اللہ آج تک میں اس کلام کی لذت اپنے کانوں کے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ لو مخت مخلت برد یمن من بھاری شکل دکھاؤ سجن، او مٹھیاں گالی الاؤ سجن جو ہمراہ وادی سن کریاں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلام تھا وہ کتنا رس گھولتا ہوتا تھا، وہ کتنا میٹھا ہوتا تھا، وہ کتنا مبارک ہوتا تھا۔ کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا، لکھ سوادنی مصری اندر، لکھ سوادنی مصری اندر اساں کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں،
تے اینا ساریاں شہواں نالو گلاں مدنی دیاں وچ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام فرمایا تو میرے حضور فرمانے لگے کہ یار میرا نا مجھے تمہارا یہ اونٹ پسند آ گیا۔ آپ وہ حضور علیہ السلام کے نا چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں تو انہوں نے اونٹ بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، لیکن جب حضور نے فرمایا مجھے اونٹ پسند آ گیا ہے تو حضور نے فرمایا دینا ہے، انہوں نے دینا تھا یا نہیں دینا پر بے اختیار سر کو لا دیا جی بیچ۔ حضور فرمانے لگے کہ بازار کے اندر تو اس کی اتنی قیمت ہے لیکن میں بازار سے بھی زیادہ اس کی قیمت دوں گا کیونکہ مجھے یہ اونٹ ہے پسند آ گیا۔ حضور کو جانتے نہیں یہ پہچانتے نہیں، بس حضور کے بدتوہا چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں۔ بدتوہا مکھڑا واللیل زلف ما زاگ دا کاجل پایا ہے، ایہو سارے رل مل کہندے واہ 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 رب نے یار بنایا۔ حضور کے چہرہ کو دیکھے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ بھائی میں تو ویسے ہی مسجد سے نکلا تھا، میرے پاس تو اس کی قیمت نہیں ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل صبح نا تمہارے پاس اس اونٹ کی قیمت پہنچ جائے گی۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بہتر، اونٹ لے جائیں۔ آقا حضور جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، آپ نے اونٹ کو کھلا مہار پکڑی، حضور چل دیے۔ تو جب تک حضور نجلوں کے سامنے رہے تو سارے قافلے والوں کی نظریں جو ہے وہ محبت کے ساتھ ان کے حضور علیہ السلام کا تعاقب کرتے رہی۔ تو جب حضور علیہ السلام نظروں سے اوجل ہوئے تو جو حضور علیہ السلام کا حسن و جمال جو ایک سحر کی طرح ان کے دل و دماغ پہ اثر انداز ہو چکا تھا، جب اس سے باہر ہوئے تو اتنے میں اس قافلے کا سردار بھی آ گیا۔ سردار نے اونٹوں کو دیکھا اور اسے اپنا وہ سب سے پسندیدہ اونٹ نظر نہ آیا، کہنے لگا کہ ارے بھائی وہ میرا پسندیدہ اونٹ کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا بھائی دے دیا۔ ارے کس کو دے دیا؟ بھائی جانتے نہیں ہے کس کو دے دیا۔ ارے دے تو دیا ہے، اس کی قیمت کدھر ہے؟ کہنے لگے بھائی ادھار پہ دے دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا بھائی بڑے عجیب لوگ ہیں، آپ نے میرا سب سے قیمتی بھی اونٹ وہ دے دیا اور دے بھی ایسے آدمی کو دیا جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو، پہچانتے بھی نہیں ہو، پتہ نہیں وہ اونٹ کی قیمت دے گا یا نہیں دے گا۔ تو جب اس بات پہ سردار پہنچا تو سردار کے خیمے کا پردہ ہٹتا ہے تو سردار کی بیوی جو ہے وہ بول کے کہتی ہے کہ اے سردار پریشان نہ ہو، اگر اس آدمی نے تجھے قیمت نہ دی تو اس کی قیمت میں اپنی طرف سے ادا کروں گی۔ تو سردار بڑا پریشان ہوا، وہ کہنے لگا ارے بی بی تو جس آدمی کو پہچانتی نہیں ہے، تو جانتی نہیں ہے، تو اس کے ضامن کیسے بن گئی؟ اشارت ایسے ہے، آرام سے بیٹھ، آرام اسے سٹیجاں دے بہن جو نہیں علی اچھا پھر تھلے تو بیٹھ جانا۔ کیا شب ہے اور چھپرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو سردار کہنے لگا کہ ارے بھائی بڑے عجیب لوگ ہو، تم نے میرا سب سے پیارا اونٹ ایسے بندے کو دیا ہے جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو، پہچانتے بھی نہیں ہو، تو اگر وہ کل قیمت لے کے نہ آیا تو کیا بنے گا؟ تو اتنے میں سردار کے خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، سردار کی بیوی بول کے اس پہ کہتی ہے کہ اے سردار پریشان نہ ہو، تیرے اونٹ کی میں ضامن ہوں، اگر وہ نہ آیا تو اس کی قیمت میں ادا کروں گی۔ تو سردار کہنے لگا کہ ارے بی بی بڑی عجیب بات ہے،
تو جانتی بھی نہیں ہے، پہچانتی بھی نہیں ہے، ایک انجان آدمی کی تو ضامن بن گئی۔ تو وہ کہنے لگی میں ضامن اس لیے بنی ہوں کیونکہ میں نے اس کے بدوہا چہرے کو دیکھا ہے، میں ضامن اس لیے بنی ہوں کیونکہ میں نے اس کے بدوہا چہرے کو دیکھا ہے۔ وہ اتنا حسین و جمیل چہرے والا تھا کہ اس کے چہرے کو دیکھ کے یہ لگتا تھا کہ یہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے فرمایا ہے کہ کل آؤں گا تو کل انشاءاللہ وہ ضرور آئے گا۔ معزز سامعین، ہے تو نہ سچی بات، وہ کہتے ہیں رنگ میں بھنگ پڑ گئی ہے، تو ایسے کوئی ماحول بن گیا۔ بس آخری بات آپ انہیں گوش گزار کرتا ہوں، میں بھی کسی کے بس چلو کیا صحیح نہ پیچھے ہاں